بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ہمارے ہاں بالعموم کوئی وبا پیدا ہو یا کسی بیماری کا شیوع ہو تو مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کچھ طبی نسخے لوگوں کو تجویز کرتے ہیں۔ وہ اجوا کھجور کھانا ہو، کلونجی کا استعمال ہو، شہد پینا ہو یا حجامہ کرنا ہو۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخے مسلمان امت کو امراض کے علاج کے لیے اللہ کی ہدایت کے مطابق تجویز کرتی ہیں، اور ان کے اندر کوئی غیر معمولی حکمت یا فلسفہ یا فکر کار فرما ہے۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ سے منسوب کوئی علاج کا طریقہ ہمیں مل رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور علاج کا کیور نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں امراض کا علاج کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو دین کا جو شریعت ہے، قانون ہے اور حکمت یعنی ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث ہیں ان میں یاد دہانی کرواتے ہیں۔ لیکن انبیاء ایک انسان بھی ہوتے ہیں، ایک ماحول میں پرورش بھی پاتے ہیں، ایک عہد میں جیتے بھی ہیں، ان کا ایک زمانہ بھی ہوتا ہے، اس زمانے کا ایک کلچر بھی ہوتا ہے، اس کلچر کے اندر بہت ساری رائج باتیں بھی ہوتی ہیں، انہی میں سے طبی امراض کے نسخے بھی ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کی جو طب ہے جس سے لوگ بالعموم علاج کر رہے ہوتے تھے تو آپ کے پاس بھی لوگ رجوع کرتے تھے۔ ایک حکیم، ایک دانا، ایک بزرگ کی حیثیت سے آپ نے بھی چند چیزیں تجویز فرمائی۔ آپ کی یہ تجاویز کوئی وحی نہیں ہے یا کوئی الہام نہیں ہے، بلکہ اس معاشرت کے اندر رائج جو امراض کے طریقے ہیں ان کو تجویز فرمانا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حجامہ جو ہے وہ 2000 سال پرانا قدیم چینی طریقہ علاج ہے۔ اسی طریقے سے شہد کو ہمیشہ لوگ اپنے امراض کی شفا کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں، تو یہی معاملہ باقی چیزوں کا بھی ہے۔ ایک روایت سیدنا عائشہ سے اس پورے مسئلے کو واضح کر دیتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سے بہت زیادہ طبی نسخے جو ہیں وہ منسوب کیے جاتے ہیں اور آپ ان کو بیان کرتی ہیں، تو سیدنا عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تھے تو عرب کے گرد و نواح سے لوگ میرے پاس آتے تھے اور مجھے وہ طبی نسخے بتاتے تھے جو ان کے آزمودہ ہیں، اور پھر میں بنا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی یا پلاتی تھی۔ اس وجہ سے ان کا میری نسبت سے شیوع ہو گیا۔ کوئی یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ نسخے اس قبائلی عہد کی طب ہیں، اس کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام یا وحی یا آپ کی طرف سے نسبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ باتیں جو رسول اللہ کی نسبت سے حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی کوئی ذمہ داری اگرچہ رسول اللہ پر نہیں ہے، لیکن ان پر غور کیا جائے تو وہاں بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی اسلوب میں مختلف چیزوں کی تجویز پیش کر رہے ہیں جیسے ہم آج کل کرتے ہیں، جیسے ہماری بڑی بوڑھیاں دیہاتوں میں کیا کرتی تھی۔ مثلا وہ کہتی تھی کہ یہ گرم پانی پی لو تو اس سے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یہی معاملہ ان روایات کا بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالحبۃ السوداء کہ بھئی یہ کلونجی جو ہے اس کا اہتمام رکھا کرو، فإن فیہ شفاء من کل داء الا السام کہ بھئی اس میں ہر مرض کا علاج ہے، بس موت کا علاج نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں بالعموم اس طریقے کے جو طبی نسخے ہوتے ہیں ان کو قبائلی عہد میں اسی اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو طب نبوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا کوئی علاج، اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی علاج نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی منصبی حیثیت کے اندر لوگوں کو تجویز کر رہے ہیں۔ یہ قبائلی عہد کے نسخے ہیں۔ ممکن ہے آج کوئی ان کو استعمال کرے تو اس کو شفا مل جائے کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ ان کے استعمال سے اس کا مرض اور بگڑ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی ایسے نسخے کو کرنا اور پھر لوگوں کو تجویز کرنے میں بے انتہا احتیاط کرنی چاہیے ہے، کیونکہ اگر کسی نسخے کے استعمال سے کسی مریض کو ضرر یا خطرے کی علامت نمایاں ہوتی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو متاثر کرنے کا باعث بنے گی۔ تو طب نبوی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس عہد کے قبائلی طب کے نسخے ہیں، اور مسلمانوں کو ان طرح کے معاملات میں یہ چیزیں تجویز کرنے سے پہلے
100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے رسول کو بھیجا، اس کے ذریعے سے قرآن الہام کیا، اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں عقل الہام کیا۔ اس عقل سے ہم نے جدید طب کو آج اس شاہکار سطح پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں لوگوں کا علاج ہوتا ہے، مرض کی تشخیص ہوتی ہے، لہٰذا اسی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اسی کے بھروسے لوگوں کو اگر کوئی نسخہ تجویز کرنا ہے تو کرنا چاہیے۔